جب وہ اندلس کی فتح کے ارادے سے عرب اور بربر مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ ساحل اندلس پر پہنچا تھا، اسے رجب 92 ہجری اپریل 711 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عہد میں شمالی افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر کی طرف سے 7,000 مجاہدوں کے ساتھ اسپانیہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کارروائی اسپانیہ کے لوگوں کی درخواست پر عمل میں آئی تھی، جن کی ایک جماعت موسیٰ بن نصیر کے پاس رڈرک جو کہ شاہ اسپانیہ تھا کے ظلم و ستم کی فریاد لے کر آئی تھی۔ طارق بن زیاد شمالی افریقہ کے بربری قبائل کی نسل سے تھا۔ جب بربر قوم نے اسلام قبول کیا اور طارق کے والد مسلمان ہوئے تو انہوں نے دمشق میں سکونت اختیار کر لی۔ اموی سلطنت کے مشہور سپہ سالار نے طارق کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ طارق 16 برس کا تھا جب فوج میں بھرتی ہوا اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کی بدولت جلد ہی ایک دستے کا سالار بن گیا۔ موسیٰ بن نصیر خلیفہ ولید کے عہد میں مغرب اقصی، شمالی و مغربی افریقہ کا گورنر مقرر ہوا۔ جب اندلس سے ایک جماعت اس کے پاس رڈرک شاہ اسپانیہ کے ظلم و ستم کی فریاد لے کر آئی تو موسیٰ بن نصیر نے ایک چھوٹی سی جماعت اسپانیہ بھیج دی جو ساحلی جزیروں پر یورش کے بعد لوٹ آئی۔ پھر اسپانیہ پر باقاعدہ حملے کا فیصلہ کیا گیا اور طارق بن زیاد اسپانیہ پر حملہ کرنے والی فوج کا سالار بن گیا۔ طارق بن زیاد اپنے ساتھ صرف 7,000 مجاہد لے کر گیا تھا اور اس مقام پر اترا تھا جو اب تک جبل طارق یعنی جبرالٹر کی شکل میں اس کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ ابتدا میں معمولی جھڑپیں ہوئیں، پھر شاہ رڈرک تقریباً 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے پر آیا۔ جھیل لاجنڈا کے مقام پر طارق بن زیاد اور شاہ رڈرک کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو 3 روز جاری رہی۔ طارق کے جان باز غریب الوطن تھے اور اجنبی ملک میں لڑ رہے تھے۔ رڈرک اپنے ملک میں تھا اور تمام ملکی وسائل اس کے قبضے میں تھے۔ اس کے باوجود اسے شکست ہوئی۔ وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا لیکن ایک دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ طارق بن زیاد کے پاس 4 جہاز تھے جنہوں نے کئی چکروں میں اسلامی فوج کو افریقہ سے اسپانیہ پہنچایا۔ آخری چکر میں خود طارق گیا تھا۔ جب اس کے تمام مجاہد اندلس کے ساحل پر پہنچ گئے تو اس نے جہاز جلانے کا حکم دے دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی مجاہد کے دل میں واپسی کا خیال تک نہ رہے اور وہ یہ سوچ کر میدان جنگ میں دشمن کے مقابل جائے کہ اسے شکست ہو یا فتح، وہ شہید ہو یا غازی، اب اسے بہرحال اس سرزمین پر اپنے لیے جگہ بنانی ہے، چاہے وہ جگہ قبر کی ہو یا قصر شاہی کے وسیع و عریض ایوانوں کے راستہ پہ راستہ آرام گاہیں ہوں۔ جب طارق بن زیاد نے جہاز جلانے کا حکم دیا تو اس کے بعد ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ یہ حکم دانش مندی کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ہم ایک اجنبی ملک میں لڑنے آئے ہیں، کل کو یہاں سے واپس جانے کی ضرورت پیش آئی تو ہماری واپسی کس طرح ممکن ہوگی؟ اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مادی اسباب اور وسائل کو ترک کیا جائے۔ اپنے ساتھیوں کے اعتراض سن کر طارق بن زیاد ہنسا۔ اس نے اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ ان الفاظ سے طارق بن زیاد کا مقصود اپنے ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا تھا کہ ہم کسی ملک کو اجنبی ملک نہیں سمجھتے اور نہ کوئی ملک ہمارے لیے اجنبی ملک ہو سکتا ہے۔ ہر ملک ہمارا اپنا ملک اور ہماری جاگیر ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے اور ہمارے خدا کی جاگیر ہے۔ طارق بن زیاد اپنے مجاہد ساتھیوں کو یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے بلکہ اسی سرزمین پر اپنا مقام بنانے کے لیے آئے ہیں، اور جہازوں کو جلا دینے کی مصالحت بھی یہی تھی کہ کسی مجاہد کے دل میں واپسی کا خیال نہ رہے اور وہ لڑے تو اس خیال کے تحت لڑے کہ ہار ہو یا جیت، دونوں صورتوں میں اس کا مقام اسپانیہ ہی کی سرزمین ہے۔
تو یہ تھے اسلام کے عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد۔